اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فیضان نقوی، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں برکتوں اس کے فضل اور کرم کے سائے میں رہیں۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے، دو جہاں کا خیر کثیر آپ سب کی نسلوں کے مقدر میں کرے، آخرت سب کی بخیر کرے، اور ہمارے تمام جو بچے ہیں، بڑے ہیں، اور ہماری موجودہ آئندہ نسلیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ امام زمانہ کے مخلص ترین اعوان، انصار اور صالحین اور صدیقین اور شہداء جو ہوتے ہیں ان افراد میں شامل ہونے کی وہ توفیقات خیر کثیر عطا کرے جو سب ہمیں اپنے وقت کے امام سے متصل کر سکیں۔ اور پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مظلومین جہاں بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر، میانمار، لبنان، شام، یمن، سوڈان اور جو ہندوستان میں ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، پارا چنار کے بہن بھائیوں کی مشکلات رہتی ہیں، اور جہاں جہاں بھی انسانیت اور مخلوقات خدا دکھ، اذیت، رنج و غم میں ہیں اور تکلیف میں ہے، جنگوں میں ہے، رکاوٹوں میں ہے، اذیتوں میں ہے، پروردگار بحق محمد والے محمد جو ہے اپنے ان سب کے دکھوں کو، تکلیفوں کو، اذیتوں کو مرہم کرے اور اس دنیا کو امن اور سلامتی سے بھرے اور ان کو کامیاب کرے، ظالمین کے حق مناسبت سے ان کے، اور ظالمین جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے عبرت کا نشان بنائے، نیست و نابود کرے، تباہ اور برباد کرے، بالخصوص جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ان کو ہدایت دے، اور جو ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اب جتنا جلد ہو ابھی کے ابھی اللہ تعالیٰ ہمارے امام کو ظہور عطا فرمائے، اذن ظہور دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کی لبیک پر، ان کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوں، اور ایک لہجہ بھی جو ہے ان سے دوری اختیار نہ کرنے والے ہوں، غافل نہ ہونے والے ہوں، بلکہ ان کے لیے زمینہ سازی کرنے والے بن سکیں ہم اور ہماری نسلیں، اور ان کے لیے راہ ہموار کر سکیں، ان کے ساتھ کیے وعدوں کو پورا کر سکیں، اور ان کی جو اطاعت کر سکیں، ان کی پیروی کر سکیں، اور اہل بصیرت ہم ساتھی ان کے بن سکیں جن پر وہ فخر کریں انشاءاللہ، آمین۔ آج جمعے کا دن ہے، 17 شعبان ہے، 6 فروری ہے۔ امید اور دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں ہوں گے بصدقہ محمد والے محمد اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور ظاہر ہے یہ ویک جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے جڑا ہے، تو اس مناسبت سے بھی آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت بالخصوص پہلے تو اہل بیت کے حضور جو ہے ہدیہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، اور پھر جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان سب کو بہت بہت اس مناسبت سے مبارکباد، اور ہم سب کے لیے ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری ٹیم کو بھی، کہ ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے ان کے سچے مخلص ترین ساتھیوں میں شامل ہو سکے۔ خدا تعالی ہم سے وہ ساری جو ہمیں وہ سب توفیقات دے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے امام کو سرو کر سکیں، وہ ظرف دے، وہ بصیرت دے، وہ ہمت دے، وہ قوت دے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے امام کے کام آ سکیں انشاءاللہ۔ اور آج چونکہ جمعے کا دن ہے تو اپنے وقت کے امام لیے گا، ان کے لیے صدقہ کیجیے گا، ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کیجیے گا، اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے بھی، شہداء کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ دعائیں ہیں جو ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں اور ہمیں رب تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہیں، اور جب ہم اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے حق میں اپنے آپ ہی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا وجود سراپا دعا اور محبت ہو، امن اور سلامتی ہو، اور کہیں بھی ناانصافی ہو، ہمارے اندر ہو یا ہمارے باہر، ہمارے وجود کے اندر کی کائنات میں ہو یا وجود کے باہر کی کائنات میں، ہمارے رشتوں کے بیچ میں ہو یا ہمارے معاشرے میں، تو ہم اس سب میں اپنے لیے حساسیت رکھیں، اور اس اعتبار سے اپنا جو کردار ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ نبھاتے رہیں۔ چونکہ جمعے کا دن ہے، ابھی پہلے ہم بڑھیں گے موسم کے حال پر، دیکھیں گے موسم کا کیسا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے۔ موسم اوورآل سرد اور کہیں کہیں ہلکی پھلکی بارش بھی ہے، سنو بھی ہے۔ لندن میں رہے گا تقریباً جو 1 ڈگری سیلسیس، اور جو مانچسٹر میں رہے گا 4 to 6 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہے گا، ایڈنبرا میں 4 to 3 سیلسیس، اور ہلکی پھلکی سنو جو ہے وہ اس کے شاورز ہوں گے۔ اور جو کارڈف میں رہے گا وہ رہے گا
10 डिग्री सेल्सियस, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड में 4 टू 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की तवक्को है। जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहेगा 15 से 17 के बीच में, 15 टू 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और रेनी रहने की तवक्को है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगियों के मौसम, गिरदोनवा के मौसम आपकी खुश इखलाकी से, आपकी शऊरी कोशिश से, आपकी इंटेंशनल कोशिश से बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। और हम पूरी कोशिश करें कि छोटी-छोटी कोशिशों को मुस्तकिल अपनाते रहें, बड़े-बड़े जंप नहीं भी लगते, ना लगाएँ, लेकिन छोटी कोशिश ये करें कि आवर बाय आवर, और जो हम अपनी आदतों पे तवज्जो दें और उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। एक छोटा-सा अमल करते रहें, मसलन आज दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, इस्तिग़फ़ार करते रहना है, किसी से बदज़ुबानी नहीं करनी है, कोई हम में जो बुरी आदत है उसके ऊपर हम गौर करें, जो भी हमारे अंदर बुरी आदत है, मसलन ग़ीबत सुनने की आदत है, ग़ीबत करने की आदत है, बहतान बाँधने की आदत है, किसी का हक़ मारने की आदत है, अहद ना पूरा करने की आदत है, दूसरों के माल पर नज़र रखने की आदत है, दूसरों से जेलसी या कॉम्पिटिशन की आदत है। ये वो सब चीज़ें हैं, ये वो सब रुकावटें हैं हमारे वजूद की, जो हमें अपने वक्त के इमाम से भी दूर कर देती हैं और ज़ाहिर है रब ताला से तो दूर कर ही देती हैं। क्योंकि जिस तरह हम दुआए मारिफत में भी पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे तेरी मारिफत अता कर, ताकि मैं तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत तक पहुँच सकूँ, और ऐ अल्लाह मुझे तेरे हबीब की मारिफत अता कर, ताकि मैं तेरे आइमा की जो मारिफत है उन तक पहुँच सकूँ। तो ये मारिफत बहुत ही कीमती जो रिस्क है, जिसे हमें हर वक्त तलब करते रहना चाहिए। और अब देखें कि इंसान क्या करता है कि अपने जिस्म की सारी ज़रूरतों पर इतना मतवज्जो होता है कि उसे भूल जाता है कि उसकी एक रूह भी है, उसका एक दिल भी है, उसकी रूह की भी ज़रूरत है। और जब हम कभी ऐसा हुआ है कि हम खाना खाए बगैर ना रहे हों, कभी ऐसा हुआ है कि हमने ये सोचा हो कि आज हम आराम नहीं करेंगे मसलन, कभी ऐसा हुआ है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया हो कि हाँ, अगर मसलन 2 एग्ज़ाम्स हों और उनके नंबर कम आ रहे हों क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम फ़ौरन ही तशवीश करते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर जो हैं क्यों कम आ रहे हैं, आखिर क्या वजह हो गई है, टीचर की गलती है या बच्चे की गलती है, कहाँ मसला रह गया है। मगर हालाँकि ये तो बज़ाहिर दुनियावी तालीम है, क्योंकि हमारी नीयतें ही दुनियावी हैं, तो इस वजह से तालीम भी दुनियावी ही बन जाती है। क्योंकि हमने कभी ये सोचा नहीं होता कि हमारे बच्चे जो पढ़कर तागूत के इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर ना करें, बल्कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने की सलाहियतें लेकर पैदा हों। और जितने भी दुनिया में नेगेटिविटी है और जो डिस्गाइज़ में हमें नज़र आते हैं, बड़ी असूल पसंदी और सारा कुछ, और उनके पीछे जितने बड़े-बड़े जराइम पोशीदा होते हैं, उन सब के मुकाबिल में एक हक़ और सच और नेक और इंसाफ़ के एतबार से कायम किए गए इंस्टीट्यूशंस वो बनाने के काबिल हो सके, जिस भी फ़ील्ड में हो। लेकिन बहरहाल, तो हमें हसासियत जो होती है वो सिर्फ़ ये होती है कि हमारे बच्चे ने या हमने खाना नहीं खाया, और हम चाहे ना चाहे हम खा लेते हैं, और कभी हम भूल कर भी ज़हर नहीं खाते। यानी आम तौर पे, यानी हमारे पास कोई इर्द-गिर्द कोई चीज़ पड़ी हो और अल्लाह ना करे कोई खाए, मतलब ये है। मगर क्या ये तो जिस्मानी इंसान की ज़रूरतें हैं, या उनकी तरफ हमारी डर, खौफ, या ये कह लें कि बचने की एक हमारे अंदर मारिफत है कि हमने मसलन गलत नहीं खाना, या हमने अगर हमारी आईसाइट किसी चीज़ से अफ़ेक्ट होती है तो हम उन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि परहेज़ करें फ़ॉर इंस्टेंस। लेकिन हमारी रूह की ज़रूरत जो कि रब की ज़ात की मारिफत है, रसूल खुदा की मारिफत है, कुरान की मारिफत है, और हम जो वो है उस पर कोई तवज्जो नहीं देते, और इसकी बुनियादी वजह हमारे बुनियादी अकायद का दुरुस्त ना होना है। और ये बार-बार मैं इसीलिए कहती हूँ कि उलमा से जब भी हम गुफ्तगू सुनते हैं, तो जहाँ पे भी कोई कमज़ोरी और प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हमारी अखलाकी कमज़ोरी है, चाहे वो हमारी दुनियावी ज़िंदगी में मसाइल हैं या दीनी ज़िंदगी में मसाइल हैं, वो हमारे अकायद की दुरुस्तगी ना होने की वजह से, क्योंकि हमने थ्योरी और प्रैक्टिस की तरह ही एक तरफ रख दिया। वो तो हम पढ़ते ही नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते, और अगर समझने की कोशिश करें भी तो उनको कम से कम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की तो ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में आती ही नहीं है। आप जबकि कुरान करीम खोलें तो जगह-जगह जब आप कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यूँ लगता है कि परवरदिगार आपको बैठ कर, मतलब आप उसके साथ बैठे हैं और वो आपको झिझोड़-झिझोड़ कर समझा रहा है कि मसलन दूसरों का हक़ ना खाओ, अपना अहद पूरा करो, मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो, मैंने तुम्हें फ़ज़ल अता किया मसलन, और झूठ ना बोलो, और अल्लाह पर ईमान लाओ, अंबिया पर ईमान लाओ, मलाइका पर ईमान लाओ,
اور جو ہے اپنے جو محبوب ترین مال میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، مسکینوں کو دو، جو ضرورت مند ہیں ان کو دو، اور اس طرح کر کے کھلی کھلی آیات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جھوٹ نہ بولو، بہتان نہ باندھو، تانا نہ دو۔ اب یہ اتنی سادہ اور اتنی سمپل وے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دی ہیں، گو کہ ظاہر ہے ہر اللہ کی آیت بہت ہی قیمتی، بہت ہی بیش قیمت خزانہ ہے، اور اس خزانے کی یہ سمجھ لیں کہ جو ہمیں سمجھ آئی ہوتی ہے وہ اس کی ہلکی پھلکی چھوٹی سی کنجی ہوتی ہے، اس کے آگے ان گنت مطالب ہوتے ہیں اور اس کی ان گنت منزلیں ہوتی ہیں جن تک کبھی ہم نے رسائی حاصل کرنے کی یہ سوچ کر ہی کوشش نہیں کی کہ ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نے اس کی ضرورت، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں اکثر وہ ایک جملہ ہے میرا خیال ہے مولانا رومی کا ہے کہ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جسم کی پیاس کا تو پتہ ہے، جسم کی بیماری کا پتہ ہے، جسم کی خوشی کا پتہ ہے، اس کے غم کا پتہ ہے، اس کے لیے بڑی گاڑی کا پتہ ہے اور باقی ساری چیزیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ میری روح کس چیز کی پیاسی ہے، اس کو کس چیز کی بھوک ہے، اس کی آرام کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہیں، اس کو کون سی چیز پرواز عطا کرتی ہے، کون سی چیز میری روح کو امپاور کرتی ہے، اور اس تک میں نے رسائی کیسے نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ غافل رہتے ہیں، ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں، خواہشات میں ڈوبے رہتے ہیں، یا ضرورتوں کو پورا کرنی ضرورت میں الجھے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم غور کریں، فکر کریں اور اس کے بعد تدبیر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے تم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تم جو ہے اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے اور تم آزمائے جاؤ گے، اور کتنا یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں یہ سارے پیغامات دیتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے رہتے ہیں یہ سوچنا چاہیے۔ ہم نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، اور نہ دور اندیشی اختیار کرتے ہیں، اور نہ اس کے لیے حساب سے تدبیر کرتے ہیں۔ ہماری تدبیر کی جو پہنچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچوں کی شادیوں اور ان کے بچوں کی شادیوں تک ہے، یا مثلاً ان کی صحت اور مثلاً ان کے رزق تک، مگر اجتماعی طور پہ ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم خود ہی اپنے آپ میں بہت مجبور اور بے بس اور تھکے ہوئے ہوتے۔ یہ چیزیں ہمیں بہرحال جو ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر کمزوریاں ہیں تو کم سے کم اپنی ان کمزوریوں کو لسٹ بنانی چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے چھوٹی سی جو آسانی سے دور ہو پہلے اس کمزوری پہ توجہ کر لیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے باقی کمزوریوں کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے، کس اسٹریٹجی کے تحت ان کمزوریوں سے آزاد ہو کر، یا کم سے کم ان میں ان کے مخالف جو ہمارے پاس قوتیں ہوتی ہیں اور ان کو کم کرنے کی جو جن کو ویک کر دیتی ہیں، وہ قوتیں ہم جیسے اخلاقی اور ایمانی قوتیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ان کو کمزور کریں اور اپنے وجود سے ان کو خارج کریں، تاکہ اس نور تک سفر کر سکیں جو نور اللہ تعالیٰ، رسول خدا اور اہل بیت ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ظرف ہی نہیں ہے تو پھر اس میں آئے گا کیا؟ ایک کپ کے اندر کیا آئے گا؟ اب اس ایک کپ کے اندر ایک بالٹی جتنا پانی تو آ نہیں سکتا، نہ ہی سمندر آ سکتا ہے۔ یہ سمندر جیسا وجود، سمندر جیسی ظرفیت چاہیے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن کو اب سے پڑھنا سمجھنا سیکھیں۔ جو سیام بھی آنے والا ہے 15 دن تک، انشاءاللہ اللہ خیر عافیت رکھے اور ہمیں اتنی زندگی اور مہلت دے کہ ہم اس کو، اس میں جو اللہ تعالیٰ رزق وصول ہونا ہے۔ دیکھیں یہ رزق جو ہماری روح کی ضرورت ہے، اگر وہ وصول ہی نہیں کریں گے تو خدا کے پاس جا کر کیا کریں گے نا؟ آخر جب اس دنیا میں ہم ایک بچے سے کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، اور وہ کیوں روکتے ہیں اس کو برائی سے، اور کیوں اس کو لالچ دیتے ہیں اچھائی کا؟ اس لیے کہ وہ مثلاً پڑھائی پہ توجہ دے، مثلاً نماز پڑھے، مثلاً کیونکہ وہ برائی سے بچے، کیونکہ وہ امپاور ہو اور وہ پاکیزہ ایک شخصیت بنے اور اسٹرانگ شخصیت بنے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بس اسی لیے بنایا ہے کہ ہمیں صرف ایک اسٹرانگ شخصیت بنا کر چھوڑ دے گا وہ؟ اور مثلاً اگر ہم نیک ہو جاتے ہیں، فرض کر لیں چلے بیسٹ، ہم ایک اپنے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو سوچتے ہیں، تو اس سوال پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی مثلا ہم بہت نیک اور پاک ہو گئے ہیں اور ہم نے کوئی برائیاں اپنے اندر سے بہت کم کر لی ہیں، یہ چلو ختم کر لی ہیں، چلیں کوشش کر رہے ہیں بیسٹ، تو اس کے بعد کچھ تو ہوگا جو آخرت میں اور اگلے جہانوں میں ہم نے کرنا ہوگا، اور وہ کیا کرنا ہوگا
اور اس کے لیے اگر یہ پاورز جو اس دنیا میں ہم نے ایکوائر کرنی تھی، پاکیزگی کی، نیکی کی، تقوی کی، قرآن فہمی کی، قرآن پہ عمل کرنے کی، تو پھر کیسے ہم آگے بڑھ پائیں گے؟ اور وہاں پہ اگر سفر میں یہ سارے مسئلے آ گئے اور جو ہم یہاں پہ نہیں ایکوائر کر رہے اسکل، جیسے آپ کسی جاب کے لیے چلے جائیں جس کے متعلق آپ کے پاس اسکلز ہی نہ ہوں، آپ کے پاس نالج بھی نہ ہو، اور آپ کے پاس نہ فزیکل، نہ ایموشنل، نہ مینٹل، نہ ایبلٹی ہو، تو وہ آپ کو کیوں جاب دیں گے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلے جہانوں میں کیوں منزلیں دے گا آپ کو جب آپ اس منزل کے قابل ہی نہیں ہوں گے؟ یا ہم، مطلب آپ سے مراد میں اپنے آپ کو پہلے ہی کہتی ہوں. تو اس سلسلے میں ہم تھوڑا غور کریں کہ ہم کیا کھونے جا رہے ہیں. جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ ہم کیا کھونے جا رہے ہیں، تو پھر شاید ہمیں اپنی پیاس کا احساس ہوگا، پھر ہماری جو قوت بڑھے گی اور سفر بڑھے گا اور تیزی سے ہم کوشش کریں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کریں. بہرحال ابھی بڑھتے ہیں ہم ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جو کہ ہدایت واک کا سیگمنٹ، اور دیکھتے ہیں کہ آج مولانا غلام حسین ندیل صاحب ہمارے لیے کون سے خوبصورت پیغامات لے کر آئے ہیں. بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے. آج ایک بہت خوبصورت پیغام کے جو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے، چونکہ واک ود ہدایت ایک تربیتی پروگرام ہے، یہ ٹھیک ہے واک بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم واک کرتے ہیں سیرت معصومین علیہ السلام کی طرف. حقیقت میں اس کا جو مین آبجیکٹو ہے اور موٹیو ہے اور اس کا جو فنڈامنٹل ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم واک ود ہدایت کہ جائیں ہم ہدایت کی طرف کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں عنایت فرمائی. اور آج ہمیں حضور کی طرف سے، ان کی بارگاہ مقدس سے جو پیغام ہمیں ملا ہے ہدایت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا اس میں کیا ہوگا کہ تین چیزیں جو ہے نا وہ شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. وہ کیا ہے کہ انہیں یا جو ہے نا ابیوز کیا گیا، مس یوز کیا گیا، ان کی جسارت کی گئی، ان کے خلاف گستاخی کی گئی. اس میں کیا ہے، پہلی چیز جو بارگاہ الہی میں شکایت کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. مسجد جو ہے نا شکایت کرے گی، اس وجہ سے کہ مسجد بنائی ہے لیکن وہاں نمازی جاتا ہی کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی بند. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد بنا دی ہے، کوئی وہاں پہ جاتا نہیں. یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ان آرگنائزیشن کے لیے، ان سینٹرز کے لیے، ان انتظامیہ کے لیے کہ جو مسجد کھولتے ہی نہیں ہیں نماز کے ٹائم پہ. جمعہ کا ٹائم آ گیا ہے. ہمارے ہاں اسلام کسی پارٹ ٹائم ریلیجن کا نام نہیں ہے. اسلام فل ٹائم جو ہے نا وہ ریلیجن ہوتا ہے. فل ٹائم ریلیجن کے بعد پہلی چیز جو شکایت کرے گی مسجد کرے گی. مسجد کہے گی کہ یا اللہ انہوں نے بنا دیا تھا، پبلک فنڈ لے کے انہوں نے جو ہے نا وہ کیا، اس کے بعد جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا. یہ پہلی جو ہے. دوسرا کیا ہے؟ عالم شکایت کرے گا. قیامت کے دن عالم بھی شکایت کرے، میں نے پڑھا ہے، میں نے علم دین حاصل کیا ہے، میں نے اتنی زحمت کی ہے لیکن مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتا تھا. عالم بھی شکایت کرے گا قیامت کے دن.
اور یہ بہت ہی یعنی مشکل مراحل ہیں کہ مسجد شکایت کرے یا عالم شکایت کرے کہ میں پڑھ کے آیا تھا، میں علم دین حاصل کیا ہے، میں نے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کو پڑھا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ سے لوگ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے تھے، لوگ پوچھتے ہی نہیں تھے، وہ بھی شکایت استفادہ نہیں کرتے تھے، لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، میرے علم سے جو ہے نا انہوں نے کوئی جو ہے نا مستفید نہیں ہوا ہے، کوئی مستفید نہیں ہوا ہے، کسی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا عالم بھی شکایت کرے گا۔ تیسری چیز کہ جو قیامت کے دن شکایت کرے گی وہ ہے قرآن بھی شکایت کرے گا، کہیں گے یا اللہ تو نے بھیجا تھا، انہوں نے قرآن کو مہجور قرار دیا، یہ فقط جب مر جائیں نا اس وقت یہ پڑھتے تھے قرآن، جی قرآن مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، فقط قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں جی، اگر کوئی مر گیا ہے یا قسمیں اٹھانے کے لیے، اس کے لیے یہ قرآن تھوڑا ہے، قرآن آیا ہے تاکہ ہمیں زندگی دے، ہمیں زندہ، مردوں پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن زندوں کو زندگی دینے کا باعث ہے قرآن۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہاں جی ماہ مبارک رمضان ہے کہ سارے قرآن کھل گئے، ماہ مبارک رمضان گیا پھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر سال تک یہ کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، کتنے ہیں؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 50 ورسز آف قرآن ایوری ڈے، وہ کیا ہے؟ 50 آیتیں کم از کم ہی شوڈ ریڈ، کیا ہے؟ 50 آیتیں کم از کم جو ہے نا اس کو پڑھنی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں؟ قرآن خوانی فقط مقصد بھی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو مطالب کو سمجھنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، قرآن از ایڈریسنگ ٹو می، مائی سیلف، مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، پھر آپ میں تبدیلی آئے گی، ورنہ آپ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، قرآن کے ایک لفظ پڑھنے سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے دن ایک چیز کو جو شکایت کرنے والی ہے یہ قرآن ہے، اس وجہ سے ہمیں زیادہ قرآن فہمی کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا گشا ہے نہ راز نہ صاحب کشاف۔ غور کریں، قرآن کو پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، آداب کے ساتھ پڑھیں، مینرز کے ساتھ پڑھیں، ایٹیکیٹس کے ساتھ پڑھیں، وضو کر کے پڑھیں۔ سارے پڑھ سکتے ہیں قرآن کو۔ آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون فرض کیا کہ اگر وہ بیمار ہے تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، وہ دعائیں پڑھ سکتی ہے، فقط قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں جو ہے نا لگا سکتی۔ دعائیں اپنے جب حتیٰ کہ عبادت کا ٹائم ہے، اپنے مصلی عبادت پہ بیٹھیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کسی حالت میں بھی ممنوع نہیں ہے، یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کس کو محروم کرنا چاہتے ہیں اپنے ذکر سے؟ نہیں، اللہ کبھی کسی کو بھی محروم نہیں کرتا، ہر حال میں وہ ذکر پروردگار کر سکتا۔ یہ ہے کہ تیسری چیز جو شکایت کرنے والی ہے وہ قرآن ہے۔ اور میں آخری بات کہہ کے تمام کروں، اس قدر تاکید کی گئی ہے، فرمایا کہ کیا کرو تم؟ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایجوکیٹ یور چلڈرن، انہیں پینیٹریٹ کرو اپنی اولاد میں، 3 چیزیں انہیں سکھاؤ۔ کیا 3 چیزیں آپ نے سکھانی ہیں؟ پہلی چیز سکھانی ہے حب نبیکم، لو اینڈ افیکشن آف یور پروفٹ۔ پہلی چیز جو اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضور کی محبت ایجاد کریں بچوں میں۔ دوسری کیا ہے؟ وحب اہل بیت ہی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت بھی میں پینیٹریٹ کرو، داخل کرو، جنریٹ کرو، پیدا کرو اس میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وتلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو تلاوت قرآن، ریسائٹیشن،
the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ و تعالی کی اس مقدس کتاب کی تلاوت سکھاؤ. تلاوت فقط قرأت نہیں ہے، یہاں پہ تلاوت سکھاؤ، یعنی غور کے ساتھ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، سمجھ کے پڑھنے سے کو تلاوت کہتے ہیں. یہ تین چیزیں حضور نے ہمیں بتائی ہیں اور ہمیں سمجھائی ہیں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مسجد کا احترام، مسجد کی خدمت گزاری ہمیں سکھائے. کس قدر مقام ہے انسان کا مسجد کی. مسجد کی صفائی کرنے والا اسے قبر میں یہ کیڑے مکوڑے حشرات ارض اس کے جسم کو خراب نہیں کرتے، فقط جو صفائی کرتے. مسجد کی خدمت اس قدر حسین ہے کہ حضرت مریم کی والدہ منت مانتی ہے، نذر کرتی ہے، پروردگار تو مجھے اولاد دے تاکہ تیری گھر کی خدمت کر سکے. کتنا بڑا اجر ہے. اللہ ہمیں مسجد کے خدمت گزاروں میں بنائے. اللہ ہمیں علماء کی خدمت گزاروں میں، ان کی علوم سے استفادہ کرنے والوں میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم حاضر ہوئے آپ کے بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد، اور یقینی طور پہ یہ سب پیغامات ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کر سکیں اور ان سارے پیغامات کو جو اہل بیت سے ہم تک پہنچتے ہیں ان پہ عمل بھی کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس عمل پہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو فوری طور پہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہم اس علم پہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ہم اپنے الہی ہدف سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گی. تو ہم پوری کوشش کریں کہ جو امام کے کام آ سکیں، اور اس کے لیے جو ہے ہم یہ کوشش کر سکیں کہ ہم جو عمل کو اپنے بہتر بنائیں، اور بالخصوص اس میں نیتوں پہ کوشش کریں کہ ہماری جو نیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں. کیونکہ کئی دفعہ ہماری نیت جو ہے نا وہ پلٹ جاتی ہے کہیں اور ہم اس اعتبار سے سمجھ نہیں پاتے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم اپنی نیتوں کی بھی بالخصوص حفاظت کریں. اور جب کسی کمزوری پر ہماری نگاہ پڑے، اپنی ہی کمزوری پر، کہ جیسے ہم کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے، غیبت سننے کی عادت ہے، مثلاً کوئی لوگ گپ شپ کے نام پر اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر دوسروں کی شخصیت کا مذاق اڑاتے ہیں سامنے یا پیچھے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مثلاً بہت ساری آج کے زمانے میں چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہماری روح کے اوپر اثر کرتی ہیں، اور جو ہماری برزخی کائنات ہوگی یا آخرت میں ہمارے لیے وہ پھر چیزیں پرابلم بنیں گی. تو ہم کوشش کریں کہ ہم متوجہ ہوں ان گناہوں کے اثرات کے اوپر کہ یہ کیسے ہماری روح کو آلودہ کرتے ہیں اور کیسے ہماری روح کو ضعیف اور کمزور کر دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر کینسر کا وائرس ہمارے وجود کو لگ جاتا ہے تو کس طرح سے وہ ہمیں کھا کر کمزور کر دیتا ہے اور اس حال پہ پہنچا دیتا ہے کہ ہم اس دنیا سے ہی کچھ کر جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ہمارے اندر قوت مدافعت ہی نہیں ہوگی، خدا کے ساتھ قربت ہی نہیں ہوگی، کی ذات سے جڑنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوگی، تو پھر ہم یعنی آگے کیا کریں گے؟ اس دنیا میں جتنا وقت ہم اللہ کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی وقت آگے ہمارے لیے بہتری کا ہو سکے گا. تو ان چیزوں کے اوپر بہرحال ہم کوشش کرتے رہیں اور دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے لیے اور اپنے رب تعالیٰ کی ذات کے لیے کس طریقے سے جو بہتری اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، بہتری کر سکتے ہیں، اور اس اعتبار سے اپنا ایک جو فریضہ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. اسی اعتبار سے ہم آج جو بات جنرلی کریں گے بھی وہ بات کریں گے جو ہمارا جو آگے ٹاپک انشاءاللہ آئے گا ابھی کچھ ہی دیر میں، وہ ہم بات کریں گے مناجات شعبانیہ کے اوپر، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مناجات ہے
اور جو ہماری زندگیوں پر بہت ہی گہرا اثر رکھتی ہے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو صرف دعا سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، اور اس سے غور نہ کرنے کی وجہ سے ہم ان دعاؤں سے کوئی حتمی نتیجہ نہیں لے پاتے، کیونکہ یہ دعائیں ہمیں کہیں پہنچانا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ جب مناجات ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں کتنا کمزور ہوں، کتنا بے بس ہوں، اور میں تیرا اس حال میں ہوں کہ سوائے تیرے میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر جب ہم خدا کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اللہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میں اپنے گناہوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا، میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، میں چھپ کر گناہ کرتا ہوں، ظاہر میں گناہ کرتا ہوں، اور جو اعلانیہ گناہ کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اور میری زبان کو وہ تاثیر دے کہ تجھ تک میری بات پہنچ جائے۔ یعنی ہم استغفار کریں پروردگار سے، جس قدر ہو استغفار کریں، اور نیت کریں کہ ہاں میں اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور چھوٹے چھوٹے ٹائنی سٹیپس کے ذریعے سے ہم اپنی گناہوں کی پر اور کمزوریوں پر جو ہے نا اسٹریٹجی اپنا کر بہتری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان سے ہماری آخرت جڑی ہے، ہماری دنیا جڑی ہے، اور ہم اپنے معاشرے کو بھی اپنی ان آلودگیوں سے پلیوٹ کر دیتے ہیں۔ اور آج دیکھیں ہمارے معاشروں کی حالت بھی اسی وجہ سے خراب ہے، کیونکہ ہم نے اپنی عادتوں پہ کام نہیں کیا اور اپنی برائیوں سے چھٹکارا نہیں پایا، اور ہم ایک پہلو انسان نہیں ہو سکے، اور اپنی عقلوں کو جو عقل کے لشکر ہیں اس میں عقل کے لشکر کو تو ہم نے امپاور نہیں کیا، مگر شیطان کے لشکر کو ہم نے امپاور کیا ہے، جس میں جھوٹ، فساد، بے ایمانی، فراڈ، عہد کو پورا نہ کرنا، دکھانا کچھ، کرنا کچھ، ہونا کچھ، بتانا کچھ۔ یہ جو ہماری سوسائٹی میں جنہیں ہم عقل مندی کے نام پر بہت ہی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی سے کام نکلوا لیا اور بہت ہی عقل مند ہم بن گئے، کیونکہ ہم نے اس سے جھوٹ بولا، اس سے فراڈ کیا، اور اپنی تیز زبانی سے یا اپنی چلاکی سے، وہ چلاکی جو نیگیٹو سینس میں آتی ہے، اس سے ہم نے کسی کو دھوکے میں رکھ کر آدھا سچ بتا کر جو ہے اپنی بات جو ہے وہ منوا لی، یا کوئی ٹرک کھیل کر، اس کی کسی کمزوری سے کھیل کر، اس کو استعمال کر کے ہم نے اس سے کوئی فائدہ لے لیا۔ تو یہ کوئی یعنی یہ دنیاوی فائدہ تو شاید ہمیں مل جاتا ہو اس سے کہ بھی ہمیں کوئی کانٹریکٹ مل گیا، کوئی پیسے مل گئے، جو ہم نے کام لینا تھا لے لیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باطنی اثرات کیا ہیں، اخروی اثرات کیا ہے، اور اس معاشرے میں جتنی پرابلم اس غلط چیز سے آئے گی مثلاً، تو اس سے آپ کی آخرت پہ کتنے اثرات آئیں گے۔ مثلاً اس کی ایک مثال یہ لے سکتے ہیں کہ آج ہم سوشل میڈیا میں سارا دن الٹی سیدھی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہم کوئی برائی کی چیز شیئر کرتے ہیں یا جس سے برائی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو جتنے لوگ اس برائی کو دیکھیں گے اتنے ہی لوگ اس برائی کا اثر لیں گے اور اس سے برائی کی طرف جائیں گے، اور اس برائی سے مزید برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور جتنے لوگوں میں وہ برائی پھیلے گی آپ اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے، کیونکہ آپ نے مثلاً وہ چیز شیئر کر دی تھی بنا سوچے سمجھے، یا کوئی ایسی چیز جو حدیث کے نام پر شیئر کی گئی تھی اور ہمارے پاس اس کے سورس نہیں تھے اور ہم نے بلا وجہ ہی شیئر کر دی، اور وہ ممکن ہے صحیح تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں ہم سوچا کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری آخرت پر کیا اثر ڈالنے والے ہیں، کیونکہ ہم اکثر لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ اور اس چیز میں تھوڑا سا جو بری عادتوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں کہ مثلاً ہم پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ مجھے مرض کیا ہے، مثلا میں جھوٹ بولتا ہوں بہت زیادہ، میں مذاق اڑاتا ہوں بہت زیادہ، میں کسی کی غیبت بہت زیادہ کرتا ہوں، غیبت سنتا بہت ہوں، یا مثلا مجھے کچھ یہ سمجھ لیں کہ کئی لوگوں کو غلط ایڈکشنز ہو جاتی ہیں، مثلا غلط چیزیں دیکھنے کی اور غلط چیزیں بولنے کی اور غلط چیزیں کہنے کی، جیسے گالیاں دینے کی یا کچھ بھی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کی کیا کمزوری ہے، اور اس میں ہم کسی بھی ایج گروپ میں ہوں ہمیں اپنی بری عادتوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کی طرف حساسیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو ہماری موت کے وقت اور موت کے بعد دنیا میں تو پولوشن کرتی ہی ہے اور ہمارے لیے زہر بنتی ہی ہے، آلودگی پھیلاتی ہے، ہم بس دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، لیکن
आखिरत में तो हम देख सकेंगे और मौत के वक़्त हम उन सारी चीज़ों को सामने देख रहे होंगे और उस वक़्त पलटने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो हम फिर स्ट्रैटेजी ये अपनाएँ कि हम देखें कि किस लम्हे में ये कमज़ोरी हम पे ज़्यादा हावी होती है, कि मसलन फ़लाँ शख़्स आता है तो मैं बहुत ग़ीबतें करने लग जाता हूँ, या फ़लाँ शख़्स आता है तो मैं बहुत ग़ीबत सुनने लग जाता हूँ, या फ़लाँ आता है तो मैं बहुत चुगलियाँ करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, या मैं रियाकारी लोगों के सामने करने लगता हूँ। तो मैं ये देखूँ कि उन लोगों को या तो अवॉइड करूँ, और या फिर जब वो हों तो मैं इंटेंशनल जो मोमेंट्स हैं ना उनको गुज़ारूँ, कि सोचूँ कि मैंने जितनी देर वो मौजूद रहेंगे ये XYZ बातें हर की नहीं करनी, और जैसे ही इस तरह की कोई बात शुरू होगी मैंने फ़ौरी तौर पे बात बदल देनी है, या उधर से उठ जाना है, या कोई टॉपिक चेंज कर देना है कि मैं उस समत ना जाऊँ कि जो मुझे बुराई, बहतान, झूठ, ग़ीबत की तरफ ले जाए। जब आप कॉन्शियस एफ़र्ट करके मोमेंट्स को कॉन्शियसली जिएँगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। अभी हम ये करते हैं, हमने ऑटो पे ज़िंदगी लगा रखी है और जैसे चलती जा रही हो, चलती जा रही होती है, और हमें बिल्कुल इस चीज़ का जो है वो ध्यान और एहसास नहीं आता है। जो इसलिए हम पूरी कोशिश करें कि इस एतबार से अपना जो फ़रीज़ा है उसको अदा करें और इस एतबार से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएँ। वरना हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा और उससे हमें फिर हासिल भी कुछ नहीं होगा। तो इस एतबार से बहरहाल अभी ज़ाहिर है खुशियों के दिन थे, इमाम ज़माना के ज़हूर के दिन है, आई मीन विलादत के दिन है, और इस एतबार से हम कोशिश ये करें कि हमारी ज़ात से हमारे इमाम को कोई दुःख, कोई रंज, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। कम से कम आज जुमे का दिन है तो हम ये कोशिश ज़रूर करें। और जब हम दुआएँ या मनाजात पढ़ते हैं तो उसमें हम ये दुआओं पे गौर करें कि ये दुआ हमें क्या कह रही है। जैसे हम दुआए शाबानिया का एक हिस्सा है जिसका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर इंशाल्लाह सिस्टर हमारे साथ शामिल हो जाएँगी कुछ लम्हों में, तो हम फिर उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे मज़ीद इन चीज़ों पे जानने की कोशिश करेंगे कि दुआ शाबानिया का जो एक हिस्सा है, हिस्सा मसलन पार्ट 8 है उसका ग़ालिबन, जिसमें दुआ जो हम अल्लाह ताला से माँग रहे हैं, और वो इतनी खूबसूरत दुआ है कि जिसके मायने ये हैं कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे ऐसा दिल अता फ़रमा कि जिसका शौक़ मुझे तेरे करीब कर दे, और ऐसी ज़ुबान दे कि जिसकी सच्चाई तेरे हुज़ूर बुलंद हो, और ऐसी निगाह दे कि जिसकी हक़ बीनी मुझे तेरी तरफ नज़दीक करे। ऐ मेरे अल्लाह जिसे तू पहचान ले वो गुमनाम नहीं रहता। जो तेरी पनाह में आ जाए वो बेयारो मददगार नहीं होता, और जिस पर तेरी नज़रे करम हो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। ऐ मेरे अल्लाह जो तेरी राह पर चले वो नूर पाता है, और जो तुझसे वाबस्ता हो वो पनाह याफ्ता होता है, और मैं तेरी पनाह लेता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपनी रहमत से मायूस ना कर, और अपने लुत्फ़ और मेहरबानी से मुझे महरूम ना कर। ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपने दोस्तों में जगह दे, और उन लोगों के मुकाम पर जो तेरी मोहब्बत में मज़ीद इज़ाफ़े के उम्मीदवार होते हैं। तो कितने खूबसूरत कलिमात हैं, और इसमें और भी बहुत से, इसका यानी इस दुआ का एक-एक जुमला जो है वो बहुत ही हसीन है और इंसान के दिल को झंझलाता है, हिलाता है। और आप यकीन करें इसी तरह जब आप कुरान करीम पढ़ते हैं तो वो भी आपके दिल को हरकत देता है, और आपको ऐसे लगता है कि आप अल्लाह ताला से कम्युनिकेट कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपसे बातें कर रहा है। तो हम ये कोशिश करें कि अपने रब से राब्ते को इन दुआओं के ज़रिए मज़बूत करें। अब देखिए इस दुआ में हम क्या अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा दिल अता फ़रमा कि जिसका शौक़ मुझे तेरे करीब कर दे। हम अहादीस सुनते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत नूर है और नार है, और जब नूर होता है तो वो इंसान को कमाल की तरफ लेकर जाता है, और जब नार होता है तो हम माज़रत चाहूँगी माज़रत चाहूँगी और जब नार होता है तो हम अपने गुनाहों को अल्लाह की मोहब्बत के बायस जो है वो धो पाते हैं।
माज़रत चाहूँगी। इसी तरह हम कोशिश ये करें कि अपने दिल को उस नूर से और उस नार से रोशन और पाकीज़ा करें। और दिल, जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दिल अर्श-ए रहमान है। आप सोचें कि हम थोड़ी देर आग के पास बैठते हैं तो हम वार्म हो जाते हैं, थोड़ी देर सर्दी में बैठते हैं यानी ठंड में बैठते हैं तो सर्द हो जाते हैं। फूलों के पास बैठकर आते हैं तो उनकी खुशबू हमारे वजूद से आने लगती है। अगर कोई इत्र बनाने वाला होता है तो वो इत्र की खुशबू उसके वजूद से हर वक़्त आती है। तो ये सोचिए कि ये दुनिया की मादी चीज़ें हैं, जिनके पास, जिनके साए में, जिनके आस-पास रहने से कुछ लम्हे रुक जाने से हमारे वजूद पर उनका इतना असर होता है। तो ये सोचा है कभी हमने कि ये रब, जिसकी मोहब्बत हर तरफ फैली हुई है, जिसका जमाल हर तरफ फैला हुआ है, अगर हमारा दिल अल्लाह का घर बन जाए, अर्श-ए रहमान हो जाए, तो कितनी कीमती बात होगी ये, कि फिर क्या होगा कि फिर हमारे वजूद से अल्लाह ताला की महक आएगी। और जैसे कुरान करीम में एक आयत भी है कि बस अल्लाह का रंग, यानी जिसका मफ़हूम किसी हद तक ये है कि अल्लाह के रंग में इंसान को जिस रंग जाना चाहिए, और सबसे हसीन रंग जो है वो अल्लाह का रंग है। तो सोचिए कि अगर हम रब ताला की कुर्बत में बैठे हों और उसके कुर्ब में सारा वक़्त गुज़ारें अपनी नीयत के ज़रिए। इसका ये नहीं मतलब कि हम सारे काम छोड़कर बैठ जाएँ, या हम कोई दुनियावी काम नहीं करेंगे, या जॉब नहीं करेंगे, या रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि हमारी नीयत का रुख अल्लाह की ज़ात होगी, हमारी गुफ्तगू में परवरदिगार की कुर्बत मंशा होगी। हमारे मसलन कोई भी खिदमत जो हम किसी के लिए भी कर रहे हैं, उसमें नीयत ये होगी कि अल्लाह इससे राज़ी और खुश होगा। और ये रब का महबूब काम है कि जब हम अपनों के काम आते हैं। अगर हम मसलन इल्म हासिल कर रहे हैं तो हमारा इल्म हासिल करना, मसलन मैथ या साइंस पढ़ना भी कैसे हमें कुर्बत खुदा सिखाता है, क्योंकि ये है तो दुनिया में अल्लाह के बनाए हुए ही उसूल ना। हर इल्म का मंबा तो अल्लाह ही की ज़ात है। तो फिर हम ये सोचिए कि अगर हम रब के पास कुछ वक़्त गुज़ारें संजीदगी से, तो हमारे वजूद से कैसी महक आएगी, कैसा रंग हम पे छा जाएगा, और कैसी खुशबू हमारा वजूद जो है वो रखता होगा, और किस तरह की परवाज़ जो है वो हमें अल्लाह ताला अता कर देगा। तो इंसान को नाम की नहीं, खुदा के सामने नाम की, खुदा के सामने इज़्ज़त और इकराम की, और खुदा के लुत्फ़ और करम की, और खुदा के सामने महबूब और मशहूर और बुलंद होने की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये वो हकीकी मुकाम है कि जो इंसान का असली हदफ है, और जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि पत्थर खाए, कांटों पर चले, भूख और प्यास बर्दाश्त की, अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी, इतना ज़ख्मी होकर आते थे कि आप देखें कि जनाब सईदा उनके ज़ख्म साफ़ करती थी, और इतनी मासूम उम्र में, जो बहुत ही बचपन की उम्र होती है, वो इतनी मोहब्बत से और इतने एहसास से और इतनी दर्द से और सोच से उनकी खिदमत करती थी कि उनके आँखों से आंसू बह जाते थे, और वो शो नहीं करना चाहती थी कि उनके बाबा उनके उन आंसुओं को देख सके। इमाम हुसैन की शहादत, अहले बैत के तमाम आइमा में जितने भी हमारे आइमा हैं, उनकी शहादतें और उनके सफ़र हमें यही तो बताते हैं कि जो किस तरीके से हम यानी कितना कीमती सफ़र है ये, कि जिसके लिए इतनी कीमती शख्सियात ने कुर्बानी दी, और ये वो कीमती शख्सियात हैं जो अल्लाह की महबूब तरीन हैं। यानी अल्लाह को हमसे कितनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने अपनी महबूब तरीन हस्तियों को और अपने महबूब तरीन कलाम को हमारे लिए इस दुनिया पर नाज़िल किया, और इधर भेजा, और हमारी तरबियत पे खर्च किया। कितना प्यार करता है अल्लाह ताला हमसे, सोचें कि अपनी महबूब तरीन चीज़ किसी को देना, और उसको यानी हमें इस चीज़ पर क्या कभी गौर नहीं करना चाहिए कि हम कितने कीमती हैं, और हमारी कीमत कितनी ज़्यादा है खुदा की निगाह में, कि ये कायनात पूरी की पूरी अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है कि हम इससे परवाज़ हासिल कर सकें, और शऊरी परवाज़ हो ये नहीं कि बस चूँकि हमारे गिर्द में सब कुछ ऐसा चल रहा था तो हम भी ऐसे हो गए। जैसे कि आजकल नॉर्मली लोग कहते हैं क्योंकि माहौल गंदा है तो बच्चे भी बदतमीज़ हो जाते हैं और हम भी ख़राब हो जाते हैं। माहौल कुछ भी हो, जो रब से जुड़ा होता है वो फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और ना ही वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने देता है, बल्कि उसका हर लम्हा शऊरी लम्हा होता है। वो अपने फेयर्स को वो फेयरलेस होकर जीता है, और अपनी
خوف پہ قابو پاتا ہے اور خدا سے جرأت طلب کرتا ہے. وہ دل جو بہت ہی مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے اس دل کو طلب کرتا ہے. تو ہم یہ سب کوششیں بہرحال کریں اور دیکھیں کہ جو کس طریقے سے ممکن ہے. شاید سسٹر مقصودہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں تو ہم ان کی طرف انشاءاللہ تعالی بڑھتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعائے شعبانیہ جو ہے اس میں کچھ اہم مطالب جو ہیں وہ کیا ہے اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. جو اہم ترین چیز ہے کہ ہم اپنے اندر کی طرف متوجہ ہوں گے. ساری جنگ ہمارے اندر کی ہے. اگر اندر سے ہم نے اپنے اندر کی کائنات مضبوط کر لی ہے اور اس کے داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر ہم نے اپنی جو نگاہ رکھی ہوئی ہے اور اپنی نگاہ میں بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے تو پھر یقینی طور پہ ہمارے دل میں بہتری آنے کی امید ہو سکتی ہے اور یرش رحمان بننے کی طرف بڑھ سکتا ہے. السلام علیکم سسٹر مقصودہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی دے اور بے حد شکریہ آپ کا. اور گزشتہ ولادت سعادت امام زمانہ علیہ السلام میں چاہوں گی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج یہ جاننا چاہوں گی تھوڑا سا ہم مناجات شعبانیہ کے اوپر بھی بات کریں اور تھوڑا سا امام زمانہ علیہ السلام کی جو ظہور ہوگا اس اعتبار سے بھی کچھ چیزیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں وہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور شیئر کریں. لیکن پہلے میں یہ چاہوں گی کہ فضیلت دعا مناجات شعبانیہ وہ بیان کیجیے گا اور مناجات میں, دعا میں, سوال میں اور خدا تعالیٰ سے مانگنے میں کیا فرق ہوتا ہے. یعنی کیونکہ کئی دفعہ ہم سوال کو دعا بنا لیتے ہیں اور دعا کو ہم کچھ اور بنا لیتے ہیں اور مناجات کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. تو فرق کیا ہے ان ساری چیزوں میں؟ جی الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سسٹر فائزہ, پہلے تو میں اس سے پہلے کہ میں جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آؤں, آپ نے ایک ہی وقت میں 3 سوال کر دیے. تینوں کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کا جواب دوں. ذہن جو ہے وہ پریپیئر ہو جائے. بالکل. جی, سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک اور سب دیکھنے والوں کو مبارک اور ہمارے جو ہدایت ٹی وی والے ان کو اور خاص طور پر ہمارے زندہ معصومین علیہ السلام کو ولادت بہت بہت مبارک. اور اللہ سے ہم کہیں گے کہ یا اللہ ولادتیں اس مہینے میں سب ولادتوں کو ہمارے لیے ان کو بابرکت بنا اور ہم ان سے دنیا اور آخرت کا فیض حاصل کر سکے. اور سچ فائدہ ایک اور جو خاص دعا ہے میں یہی چاہتی ہوں, ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں, میرے دارس میں میرے پروگرامس میں یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم تو چلے جائیں گے, ہمیں نہیں پتا ہماری زندگیاں کتنی ہیں, لیکن ہم پیچھے سے اپنی نسلیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر جتنی بھی ہماری نسلیں تا قیامت جتنی بھی ہماری نسلیں ان کے اندر محمد آل محمد کی محبت کو, عشق کو, مودت کو, اطاعت کو, معرفت کو اور قرآن کی مودت کو, محبت کو, اطاعت کو, معرفت کو, تعلیمات کو ہماری نسلوں کے اندر پروردگار عالم قائم فرمائے. کیونکہ یہ دور اتنا خراب دور ہے سسٹر فائزہ. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں اتنا دور خراب دور ہے کہ ہر چیز کھل کے واضح ہو رہی ہے اور ڈر بھی نہیں لگ رہا کسی کو بھی کس طرح سے کھل کے واضح ہو رہی ہے. تو یہاں پر اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے دعا کی تو فوراً اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہماری نسلوں کو محمد آل محمد کے سائے میں رکھے گا, اور تاکہ وہ ایسی جو قوتیں ہیں یا جو ایسی شیطانی حرکتیں ہیں ان سے محفوظ رہ سکے. تو اب میں آتی ہوں جو آپ نے 3 چیزیں کہی سسٹر فائزہ, 3 چیزیں آپ نے کی. ایک کہا آپ نے دعا, اور ایک ہوتا ہے سوال کرنا یعنی مانگنا, اور تیسری چیز آپ نے کہا. تو دیکھیں میں اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اس کے روٹ ورڈز میں آتی ہوں, پھر میں دعائے شعبانیہ کی طرف آؤں. جی سسٹر پانی, جب ہم آتے ہیں پہلے کہوں گی سوال کرنے کے لیے آتے ہیں نا. سوال کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے سأل. سأل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا, کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ سسٹر فائدہ کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں, یعنی یہ ہے سوال. تو میں اللہ سے کہوں گی کہ اے اللہ کیا تم یہ چیز مجھے دے سکتے ہو, کیا یہ میرے فائدے میں ہے. اللہم انی اسألک, میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا تم مجھے دے سکتے ہو. ایک ادب کا اعلیٰ مقام. یہ کافی ایسی آئمہ معصومین کی دعائیں ہوتی ہیں جو اسألک سے شروع ہوتی ہیں.
है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कि या अल्लाह, अब जब हमारे रमजान की दुआएं जब हम पढ़ते हैं अक्सर आता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कि ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रही हूँ, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। और ये एक ऐसा तरीका होता है सवाल करने का, पूछने का, जिसमें एक मांगना भी होता है, यानी अदब से होता है कि सिस्टर फायजा मैं आपके घर आ सकती हूँ, यानी मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके घर आऊँ, मेरे अंदर चाहत है, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं आपको डायरेक्ट कहूँ कि मैं आ रही हूँ आज आपके घर। तो ये एक अदब की तरह है। तो जब हम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुमसे सवाल करती हूँ, तो खुदा को इतना प्यार आता है ना इस तरीके पे कि मेरा बंदा चाह रहा है, मुझे कह रहा है कि मुझे ये दे दो, लेकिन वो बहुत अदब के साथ आ रहा है कि क्या मैं कर सकता हूँ? तो अल्लाह फौरन कहता है हाँ मेरे बंदे, तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो, ये आ जाओ। इसका जो सअला की जो मीनिंग होती है ये हो जाती है। फिर हम आते हैं दुआ में। दुआ आप देखिए, इमाम मेहदी आखिर ज़मान का एक लक़ब है दाई अल्लाह, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी एक लक़ब है दाई अल्लाह। तो दुआ के जो रूट वर्ड्स होते हैं वो होते हैं दाइयत, और दाइयत का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को दावत देना, किसी को बुलाना। तो यहाँ जब हम दुआ करते हैं, पहले तो मैं आती हूँ दुआ की जो लफ्ज़ है उसके ऊपर आती है। दुआ का मतलब होता है कि जब मैं दुआ मांग रही हूँ तो मैं अल्लाह को पुकार रही हूँ, खुदा से मैं कहती हूँ कि खुदा यार मैं तुम्हें बुला रही हूँ, ए अल्लाह तुम देखो। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, आप देखिए खुदा ना करे कि किसी हम मुश्किल में आ जाए, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं ना तो सिस्टर फायजा हम उस वक्त सबसे पावरफुल शख्सियत की तरफ जाते हैं, जो सबसे मजबूत, जो मेरे जो मुश्किल है, जो मेरी मुश्किल को हल कर सकेगा ना, मैं उसी को कॉल करूंगी, मैं उसी के पास जाऊंगी। तो दुआ का मतलब होता है कि ऐसे शख्स के पास जाना है, ऐसी जात के पास जाना जो मेरी मुश्किल को हल कर सके, जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत होनी चाहिए, कमजोर और वीक तो नहीं कर सकती ना, उसको पुकारना, उस वक्त पुकारना, और वो इमरजेंसी की हालत में मेरे पास पहुंच जाए, उसको कहते हैं दुआ, उसको कहते हैं। अच्छा, हम अब इमाम जाफर सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे जाओ ना, तो उसका थोड़ा सा तरीका बताते हैं। एक जवान आता है इमाम जाफर सल्लल्लाहु के पास और इमाम से कहता है कि मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे भी तरीका बताओ। तो इमाम हुसैन इतना खूबसूरत तरीका बताते हैं। पहले तो बताते हैं कि तुम्हें जब जाओ तो तुम्हें 5 काम जरूर करने हैं ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के पास जब नजदीक जाओ तो उसको 5 दफा ये कहो, 5 चीजें बोलो कि ए इमाम, जब आपने कहा था हल मिन नासिर यंसुरना, तो मैं नहीं था उस वक्त, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। तो मैं अपने हाथों से, अपने दिल से, अपनी फिक्र से, अपने वजूद से, अपनी रूह से, अपने इखलाक से, अपने मैनर से मैं अब काबिल हो गया हूँ कि आपके उस सवाल पर जब आपने कहा था कि हल मिन नासिर यंसुरना, तो मैं लब्बैक कहूँ। नंबर 1। देखिए बात है, इससे पहले कि आप जाओ और इमाम हुसैन की जरिए पे खड़े हो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम 7 मर्तबा इमाम हुसैन की खजारी के पास खड़े होकर कहो या दाई अल्लाह, या दाई अल्लाह, या दाई अल्लाह। इसका मतलब है कि वो ज़ात जो अल्लाह की तरफ दावत देता है, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो अल्लाह की तरफ अल्लाह के साथ मिलाता है। और फिर इमाम मेहदी आखिर ज़मान का भी लक़ब है दाई, के अल्लाह की तरफ बुलाना। अभी एक लास्ट जो चीज़ मुनाजात आपने कहा, मुझे लगता है सिस्टर फायजा ये 2 लफ्ज़ हमारे लिए क्लियर हो गए होंगे ना, तो फिर मैं मुनाजात की तरफ आऊँ। बिल्कुल, दुआ का मतलब है कि बेबसी में जिसको पुकारा जाए वो दुआ है, और सवाल का मतलब है कि जब हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं कि परवरदिगार मैं इस मुश्किल में हूँ, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये दोनों का बुनियादी फ़र्क है कि जिस ज़ात को बेबसी की हालत में जहाँ कोई हल ना हो उसको पुकारा जाए वो दुआ है, और जो इंसान सवाल करता है कि रिज़्क दे दो, पैसे दे दो, बच्चे दे दो, खाना दे दो, ये सारे सवाल हैं कि हम अल्लाह के पास लेकर जाते हैं, अल्लाह मियाँ हम फ़कीर हैं, आ गए हैं तेरी तरफ़े, हमें ये सारा कुछ चाहिए, प्लीज़ दे दे, और किससे माँगेंगे हम सिवाय तेरे। तेरे सामने ज़लील और फ़कीर तेरे बंदे आए हैं, गुनहगार हैं, सारा दिन मासियतें करते हैं, पर तू ही है जो देने वाला है। बहरहाल तो जो समझ में मुझे आई है वो यही आई है।
بالکل صحیح. بس ٹیسٹ میں بھی ابھی ہو گیا تھوڑا-سا سسٹر، پتہ نہیں میرا ٹیسٹ بھی لے لیا ہے دعا سے. جی. اب تھوڑا-سا مناجات کی لفظ کی طرف آتی ہوں سسٹر فائزہ. میں جب میرا پروگرام یا کلاس ہوتی ہے نا، تو میں جب وہ کلاس ہوتی ہے جو عربک گرامر ان چیزوں کی نہیں ہوتی، ترجمے وغیرہ کی، تو میں ہمیشہ پوچھتی ہوں بھئی آپ مجھے اجازت دیتے ہو نا کہ میں روٹ ورڈز اور روٹ میننگ میں آؤں، پھر جا کے میں آگے جاؤں. تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں لفظوں کی میننگ پتہ تو ہونی چاہیے نا، کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے ان کو جاننا. تو جب ہم مناجات کی سسٹر فائزہ جی ابھی دیکھیے یہ جو اب مناجات شعبانیہ ہے، اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی دعا، یہ ہے تو یہ بھی سوال کرنا اللہ سے، مانگنا اللہ سے، پکارنا اللہ کو، ہے تو یہ بھی وہی چیز ہے. لیکن مناجات کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں نجبہ، نجیہ، جیسے ہم ندبہ کہتے ہیں، اس کے روٹ ورڈ سے ندبہ ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جو مناجات ہوتے ہیں اس کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں نجیہ. نجیہ کی میننگ ہم کہتے ہیں نا نجات، تو اس کی اوریجنل میننگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اور ہے. سسٹر فائزہ اس کی جو اوریجنل میننگ ہے نجیہ کی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی بڑا سا طوفان ہو اور اس طوفان میں سب لوگ پھنس گئے ہوں اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب غرق ہو جائیں گے، لیکن ایک پہاڑ ہے اور جس کی چوٹی پہ چڑھ کر اس پہاڑ کے کونے میں یا چوٹی پہ چڑھ کر نجات مل سکتے، اسے بچ سکتے ہیں اس طوفان سے. تو اس پہاڑ کی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اس طوفان سے بچانے کو کہتے ہیں نجیہ. تو آپ دیکھیے سبحان مناجات اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دنیا کے طوفانوں میں پھنس چکے ہیں خدایا، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا. اب تم ہمیں ایک ایسے پہاڑ پر قائم فرماؤ جو بہت مضبوط ہو، جو ٹوٹ نہ سکے، طوفان اس کی طرف آ نہ سکے اور وہ سب سے الگ ہو. اس کو کہتے ہیں مناجات. تو یہاں یہ جو روٹ میننگ ہم نے کی دعا کی، سأل کی اور پھر مناجات کی، تو یہ میننگ آ جاتی ہے. اور مناجات شعبانیہ کے بارے میں جب آپ نے کہا تو دیکھیے سسٹر فائزہ، جتنی بھی دعائیں ہمیں جہاں سے بھی ملی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے اس طرح خوبصورت، میں بی بی کی دعائیں پڑھتی ہوں نا تو مجھے عشق ہو جاتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنی خوبصورت دعائیں بی بی کی، اتنی خوبصورت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس پہ یعنی آپ دیکھیے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہم چلتے ہیں نا، میرا کبھی میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ جب ہم دعاؤں کی طرف آتے ہیں کہ بی بی کی دعائیں اتنی خوبصورت، اور پھر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی دعائیں اس قدر خوبصورت ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور مولا کائنات کی جو دعائیں ہوتی ہے نا سسٹر فائزہ، وہ مناجات کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں سعادہ کی طرف لے کر جاتی ہے. اور جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں دعا کی طرف لے کر جاتی ہے، پکارنے کی طرف لے کر جاتی، دعوت دینے کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن زیادہ تر جو مناجات ہوتی ہے نا وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں ملتی ہے، اور سید الساجدین امام سجاد کی دعاؤں میں ہمیں وہ ملتی ہے مناجات. تو یہ جو دعائیں شعبانیہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور یہ جو دعائیں یا مناجات شعبانیہ ہے یہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے ابن خالدیہ کو دی تھی، اور اس نے وہ خود اس دعا کو بتاتا ہے کہ یہ دعا جو ہے مجھے امام علی علیہ السلام نے سکھائی. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دعا مولا ماہ شعبان میں پڑھتے تھے. سسٹر فائزہ ہمارے پاس جتنی بھی دعائیں ہیں نا، ہمارے پاس جتنی بھی ائمہ معصومین علیہ السلام سے دعائیں، جیسے ضعیفہ سجادیہ ہے، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں اس کا، ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جو جتنی دعائیں نا ائمہ معصومین ہر روز پوری دعائیں نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے لیے ٹائم فکس کر دیا تھا. جیسے امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 6 جو ہے وہ صبح شام پڑھتے تھے، اور کچھ دعائیں صرف ماہ رمضان میں پڑھتے، کچھ دعائیں سال میں ایک مرتبہ پڑھتے تھے، کچھ دعائیں سال میں 2 دفعہ پڑھتے تھے. لیکن یہ جو مناجات شعبانیہ ہے وہ صرف ماہ شعبان میں پڑھتے تھے. پہلے مولا کائنات امیر المومنین پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں وہ اس مناجات شعبانیہ کو ماہ شعبان میں پڑھتے تھے. لیکن یہ جو دعا ہے جو مناجات ہے اس کو ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت جو ماہ شعبان میں آتی ہے وہ بیان سے باہر آتی. اور اس مناجات کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو اس قدر امپورٹنٹ چیزیں بیان ہوئی ہے، اتنی اہم چیزیں
जो है वो मुनाजात में आती हैं कि वाक़ई जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो उन चीज़ों की तरफ वो लेकर जाते हैं। और सबसे दूसरी चीज़ जो मैं आती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर एक पहलू है, वो ये आता है कि हम खुदा से एक दरख्वास्त करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं खुदा से, एक सवाल करते हैं अल्लाह से कि ए अल्लाह मुझे दर्क करो, मुझे समझो, मेरे गमों के अंदर, मेरे दुःख परेशानी जो मेरी हाजत है उसकी तरफ हो। मुझे अंदर गहराई से जाकर समझो और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है उसको पूरा करो और जिस चीज़ दलदल में फँस गया हूँ उसको निकालो। तो ये थोड़ा-सा दुआए शाबानिया के बारे में है। बिल्कुल। अच्छा, इस दुआ में कुछ ख़ास पहलू जो यानी ज़रा इसका मैं जब इस दुआ को पढ़ती हूँ तो हम देखिए अभी एक पैरा जैसे मैंने बीच में से पढ़ा था, थोड़ा-सा उसका तर्जुमा डिस्कस कर रही थी कि जिसमें हम अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे ऐसा दिल अता कर जिसका शौक़ मुझे तेरे करीब करे, ऐसी ज़ुबान अता कर जिसकी सच्चाई तेरे हुज़ूर बुलंद हो और ऐसी निगाह अता कर जिसकी हक़ बीनी मुझे तेरे नज़दीक करे। और मुझे लगता है इसकी जो आखिरी पैरे में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे थोड़ा-सा मैं अगर गलत हूँ तो आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। उसमें कुछ यूँ था कि जिसमें हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि हम तेरी नाफ़रमानी करते रहते हैं, तुझे भुला देते हैं या तुझे इग्नोर कर रहे होते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, लेकिन तू कितना करीम है, तो फिर भी अता करता रहता है। कुछ इस तरह के मायने आते हैं जिसमें हम अपनी इन लापरवाहियों और इन चीज़ों की तरफ यानी एक इस दुआ के ज़रिए मुतवज्जो भी होते हैं और खुदा के सामने शर्मसारी का भी इज़हार करते हैं कि तू कितना अता करता है और सारा कुछ। तो कुछ मुझे ये इन दुआओं में से कुछ जो एक तो होता है कि आपके अपने फ़ेवरेट पहलू जो आपको बहुत अज़ीज़ हों, या होता है ना कि कुछ दुआ के पॉइंट्स होते हैं जो इंसान को बहुत पसंद होते हैं, और कुछ ये कि कुछ अहम पॉइंट्स मसलन अगर हम इसको तक़सीम करें कि हाँ, इस दुआ में 5 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं या 3 हिस्से हैं, जो बहुत ही अहम जो पॉइंट्स यानी ये हमें बताते हैं और वो हम कुछ डिस्कस कर सकें, क्योंकि इससे ये होता है कि इंसान को याद रहता है कि हाँ, अगर मैं इस मुश्किल में हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता ना कि जिस तरह दुआ अगर शबानिया की रखी है या दुआ अरफ़ा है तो सिर्फ़ हज पे ही पढ़नी है, या अगर दुआ शबानिया है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शबान में ही पढ़नी है क्योंकि फ़ज़ीलत आ गई है, तो इसके अलावा नहीं पढ़ सकते। तो ये क्योंकि लेकिन कुछ दुआएँ होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी का रिस्क बन जाती हैं और इंसान की उनसे दोस्ती हो जाती है, इंसान की उनसे अटैचमेंट हो जाती है। तो ये भी मुमकिन है कि अगर हम इसे अपनी दोस्त बना लें जो दुनिया और आखिरत में हमारी दोस्त हो, और हम इस दुआ के रिज़्क़ के ज़रिए अपनी आखिरत और दुनिया को सँवार सकते हों, तो इस चीज़ की तरफ भी थोड़ा-सा बयान कीजिएगा कुछ पहलू। जी, सिस्टर फ़ाइज़ा, ये जो दुआ है ना, इसके कुछ पैराग्राफ हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अंदर कुछ पैराग्राफ हैं, जो पैराग्राफ है ना जहाँ-जहाँ से शुरू होते हैं, मैं थोड़ी-सी उसकी तरफ आती हूँ, बिल्कुल सही आपने कहा। आपको जब मैं बताऊँगी ना कि एक पैराग्राफ की मीनिंग, वैसे तो आपने इसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ा होगा, तो जब हम इसके पैराग्राफ की तरफ आते हैं ना, तो ये बहुत ही हमें एक ऐसी चीज़ें जो वाक़ई हमें ज़रूरत थी। जैसे एक दफ़ा हम बात कर रहे थे तो ये बात आई थी कि हमारे अंदर कभी-कभी आप देखिए, हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग्स होती है, हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, फीलिंग्स, जज़्बातें, जो भी हमें एहतियाज होती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। हमारे पास अल्फ़ाज़ नहीं होते, हमारे पास लफ्ज़ नहीं होते कि हम कह सकें, उन लफ्ज़ों के ज़रिए से हम बोल पाएँ। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें। लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद ने हमें वो अल्फ़ाज़ सिखाए कि ये लफ्ज़, ये तुम्हारी फीलिंग्स है, ये तुम्हारी हाजत है, ये तुम्हारी अंदर की आवाज़ है, जो तुम बोल नहीं पा रहे। तो सिस्टर फ़ाइज़ा, इसके अंदर आप देखो एक पैराग्राफ जब हम खोलते हैं ना, तो उसके पैराग्राफ के अंदर एक कदर आती है, वो यहाँ ये आती है। फिर मैं थोड़े-थोड़े लफ्ज़ों की तरफ आऊँगी क्योंकि मैं जब दुआ पढ़ती हूँ तो मुझे उसके रूट वर्ड्स के अंदर जाना और उसके रूट मीनिंग जब मुझे पता चल जाती है तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, तब मुझे समझ आती है कि ये क्या चीज़ है। जी, पता है, मुझे तो जब अक्सर हम आपकी बात से जो ज़हन में आई है, एक छोटी-सी बात मैं शेयर करती चलूँ, फिर आप आगे चलिएगा। वो ये कि मनाजात, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के दिल के जो दरवाज़े हैं ना, उनको खोलने के लिए हैं। वो जो कुंजियाँ होती हैं ना बंद दरवाज़ों की, वो हैं। क्योंकि अल्लाह ताला हमें अता करना चाहता है। तो ये दुआएँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस शफ़ाफ़ियत को लाती हैं हमारे दिल के अंदर, जब हम इनको तवज्जो से पढ़ें, गौर से पढ़ें, चाहे एक जुमला पढ़ें मगर इश्क से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, तफ़क्कुर और गौर से पढ़ें और उसको दिल से पढ़ें। जैसे होता है ना, जुड़ाव के साथ एब्ज़ॉर्ब करके, जैसे एक स्पंज में पानी डालते हैं तो वो भर जाता है। तो जब उस तरह आप पढ़ेंगे, तो फिर आपके दिल की वो कुंजियाँ
یعنی یہ کھولیں گی یہ مناجات، اور پھر آپ کے اندر سے وہ چیز نکلے گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کے اندر رکھی ہے۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ وہ کنجیوں سے ہم کچھ کھول نہیں رہے ہیں، ہم نے ابھی بھی وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ہے جو قرآن کریم کے ساتھ کیا ہوا ہے، بند کر کے بس پڑھتے جا رہے ہیں پر اس سے لے کچھ نہیں رہے، جبکہ وہ تو ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے۔ یعنی آپ یقین کریں 5 منٹ آپ توجہ سے قرآن پڑھیں نا، لائک صرف 5 منٹ، ہاں یعنی سمجھتے ہوئے، یعنی ایسے جیسے آپ رب سے باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے وہ آپ کے دل کو ایک دم ہلا دیتا ہے۔ بالکل تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ صرف اس حد تک ہو کہ ہم نے صرف اللہ سے دعا مانگ کے توبہ کر کے صرف قبر اور آخرت اپنی جو ہے وہ سیٹ کر کے تو بس بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ کچھ اور معاملہ ہے جس پہ ہم شاید متوجہ نہیں ہیں کہ یہ اللہ دینا چاہتا ہاں ہے جی کچھ ہمیں، اور ہمیں اس قابل کر رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ لے بالکل پائیں ہم۔ دے تو وہ رہا ہی ہے بالکل پر ہمارے برتن الٹے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب یہ میں دعا پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینا چاہ رہا ہے، لیکن ظاہر میرا سرفیس جو ہے وہ کلین نہیں ہے یا الٹا پڑا ہے، تو ہمیں اس سے یہ کچھ ان دنوں میں لینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان میں ہم اللہ سے وہ سب لے سکیں جو وہ دینا چاہتا ہے۔ بالکل بہت بہت ہی خوبصورت بات کہی سسٹر فائزہ۔ میں اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک بات ایڈ کر کے پھر میں شعبانی کی طرف آتی ہوں۔ اب دیکھیے کہ شب قدر ویسے ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، شب قدر میں قرآن نازل ہوتا ہے، شب قدر کے اندر ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے، اور شب قدر کے اندر 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتی ہیں شب قدر، اس کو تو ہمیں بھولنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک تو قرآن کا نزول ہے، دوسرا ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے، تیسری چیز جو آتی ہے شب قدر کے اندر سسٹر فائزہ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ملائکہ اور روح ہے وہ زمین پہ آتے ہیں امام مہدی آخر الزماں کے پاس، تو یہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے نا۔ تو آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب ہم قرآن کو اتنے لگاؤ سے پڑھیں گے، عشق کے ساتھ پڑھیں گے، ان دعاؤں کو مناجات شعبانیہ ہے یا شعبان کے اعمال ہے یا جو بھی چیزیں ہیں عریضہ ہے، یہ سب ہم کرتے ہیں تاکہ ہم امام مہدی آخر الزمان سے متصل ہو جائیں۔ ہمارا جو ہم نے 10 دنوں میں جو ہمارا ریلیشن امام کے ساتھ خراب ہو گیا اس کو دور کر دیں، اور پھر جب ہم شعبان میں ہم اتنی خوبصورت دعا، اور آپ جیسے آپ کہتے ہیں دل سے اپنے روح کے اندر اتار کر ہم جب ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو شب قدر میں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا سسٹر فائدہ کہ ہمارے ارد گرد ہمارے وقت کے امام نہ آئے، یا جب ہماری تقدیر لکھی جائے تو وقت کا امام خدا نہیں کہے گا اس کی تقدیر خراب لکھو، کہے گا کہ خدا اس نے پورا مہینہ دعائیں کی ہے، اس نے لگاؤ کے ساتھ عشق کے ساتھ دعا کی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس کی تقدیر کو بدل دو، بہتر کر دو۔ صبح جب شب قدر کی جو صبح ہو وہ زندگی کی نئی صبح ہو، نئی خوشیوں کے ساتھ، نئی روح کے ساتھ، اور وہی آتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ ایسے ہو جائے۔ تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن جب یہ تبھی ہوگا جب ہم ان کو، جیسے آپ کی بات ہے کہ جب آپ نے کہا کہ جب ہم ان کو لگاؤ کے ساتھ پڑھیں گے، عشق کے ساتھ، معرفت کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو روح کی گہرائی سے پڑھیں گے، تبھی جا کر ہمیں اس کی چیز ملے گی، ورنہ اوپر اوپر سے پڑھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فائدہ تو ہے لیکن جیسے وہ فائدہ جو اللہ چاہتا ہے، جو ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے، وہ فائدہ اس وقت ملے گا جب اس کی گہرائی میں آئیں گے۔ تو میں جلدی سے آتی ہوں سسٹر فائزہ۔ اچھا، اس مناجات کی جو مناجات شعبانی ہے بہت ہی پیاری، اس کے پیراگراف کی بات کرتی ہوں میں، اور پھر جو ہر پیراگراف کے اندر جو پہلا لفظ آتا ہے نا میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، پھر اس کے اندر ہم جاتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا کا پیراگراف ہے، اور ہر پیراگراف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اللہم اور الہی سے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہوتا ہے الہی الہی الہی، بہت مزے کی بات آتی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا سسٹر فاضل، جو پہلا جو پیراگراف ہے اس کے اندر آتا ہے اللہم، اور اللہم خود ایک ایسا لفظ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا اللہم، یعنی اے میرے محبوب، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اے میرے بہترین اللہ، تو اللہ جو ہے نا وہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور فوراً اس کو جواب دیتا ہے۔ اور جب
ایک تو یہ دعا اللہم سے اس کا پیراگراف پہلا شروع ہوتا ہے. دوسرا جو اس کا جو لفظ آتا ہے وہ ہوتا ہے صلی علی محمد و آل محمد. تو صلوات کا تو وزن ہی نہیں ہے نا. صلوات تو اتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں فرشتے اس کی برکتیں رحمتیں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. صلوات تو اتنی بڑی. اور تیسری چیز جو آتی ہے سسٹر فائزہ اس پیراگراف کے اندر ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. وہ ہے واسمع دعائی. اے اللہ سنو میری دعا کو. سسٹر فائزہ اکثر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اے میرے انسان کو اللہ کہتا ہے یا سورہ مجھے لگتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے جس میں اللہ کہتا ہے لہم آذان لا یسمعون بہا اور وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اب دیکھیے اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں. اب سمع اور اذن میں فرق ہوتا ہے. اور ایک اور چیز اللہ کہتا ہے کہ اے انسان جب تم پیدا ہوئے نا تو تم جو ہے تمہارے پیدا ہونے کے بعد میں سمیع اور بصیر بنایا. تو ایک چیز یہاں میں جو لفظ ہے نا جو سمع سسٹر فائدہ میں اس کی طرف آ رہی ہوں تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے. جب یہ دعا پڑھوں نا جب مجھے دعا کا پہلا ہی لفظ سمجھ میں آ جائے گا نا میری روح کے اندر آئے گا تو یہ پوری دعا میری روح کے اندر آ جائے گی. اب دیکھو خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ اے انسان جب میں نے تمہیں پیدا کیا نا جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے من بطون امہاتکم جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے نا تو تم سمیع بصیر نہیں تھے. بعد میں نے تمہیں سمیع اور بصیر بنایا. تو اگر ہم دیکھیں تو انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی چیز ایکٹیو ہوتی ہے نا وہ اس کے کان ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ سائنس کہتی ہے. اور نظر تو نہیں ہوتی لیکن اس کے جو سب سے پہلے ایکٹیو چیز ہوتی ہے پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر جب ہوتا ہے تو آواز سنتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے اور اس بچے کے سامنے پھر وہ آوازیں آتی ہے تو وہ اس پر فوراً حرکت کرنے لگتا ہے اس کو دیکھنے لگتا ہے. تو یہ سائنس کی بڑی ہے سائنس کے اندر. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب میں اس چیز پہ آئی نا سسٹر فائزہ تو میں سوچنے لگی تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ سے آئے تو تم اس کے بعد سمیع بنے. تو اللہ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کان ایک ویپن ہے. اس کا اور سمع سننے کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تم جب ماں سے تمہارے کان لیکن سننے کی وہ طاقت جو حق اور باطل کو جو گہرائی سے سنتی اور پھر اس کو جواب دیتی وہ طاقت تمہارے اندر نہیں تھی. تو یہاں پر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے میں سمیع ہوں. یہ انسان یہ اتنی بڑی طاقت ہے سمیع کا ہونا اسمع کا ہونا جو انسان وہ سنتا ہے اور سننے کے بعد پھر اسی کے مطابق جواب دیتا ہے. تو ہم اللہ کو کہتے ہیں اسمع دعائی. اے اللہ سنو بہت زور سے سنو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں اور اس کا مجھے جواب دو. میری دعا میری پکار کو سنو. اور پھر ہم خدا سے کہتے ہیں اذا دعوتکم واسمع ندائی اور میری ندا کو میری آواز کو. اب دیکھیے ایک دفعہ مناجات کہا اور ایک ہوتا ہے ندا. ندا کا بھی مطلب پکارنا ہوتا ہے. ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز سے پکارنا یا نام لے کر پکارنا. تو اے اللہ تم دیکھو میں تمہیں تمہارے نام سے پکار رہا ہوں. اذا نادیتم واقبلوا علی اذا ناجیتم اور اس کو پیش کرو جب میں تمہیں تمہارے لیے سامنے کرتا ہوں. یہ ایک پیراگراف ہو جائے. اس پیراگراف کے اندر بھی سسٹر فائزہ اس قدر خوبصورت چیزیں اس کی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو لاسٹ کا پیراگراف ہے اس کسی دعا اس کے اندر بھی ایسے آتا ہے کہ میں نے اپنے سب کچھ تم پہ چھوڑ دیا. میں مسکین ہوں میں متضرع ہوں میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتے میں نفس سے باخبر ہو جاتا ہوں. مجھے جاننا شروع کر دے. اے اللہ تمہیں خبر ہے کہ میں کیا ہوں اور بہت ہی میرے ضمیر کے اندر میرے روح کے اندر کیا چھپا ہے. اے اللہ ان سب چیزوں کو تم دیکھ لو. بہت ہی پیارا پیراگراف ہے. اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف آتا ہے سسٹر فائزہ وہ شروع ہوتا ہے الہی. وہ بھی بہت پیارا ہے. اس میں بھی اللہ سے کہتے ہیں الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک الہی ان کنت غیر رحمتک فانت اشہد. اچھا یہاں پر ابھی جو دوسرا پیراگراف ہے سسٹر فائزہ اس میں ہم کیا کہتے ہیں ہم یہاں پر اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگ رہے ہو. اب دیکھیں اکثر جو ہم پناہ مانگتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس لوگوں کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کی شر سے وسوسوں سے پناہ مانگتے ہیں. لیکن اس میں آپ دیکھو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں پناہ مانگتے ہیں تمہاری غضب سے. اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ
तुम मुझ पे नाराज मत होना, तुम मुझ पे गुस्सा मत होना, ए अल्लाह तुम अपने अजाब को मेरे ऊपर हलाल मत करना, तुम मेरे लिए मुझसे दुश्मनी मत करना, मुझसे नफरत मत करना ए अल्लाह, क्योंकि तुम जो है ना वो तुम इन चीजों के अहल नहीं हो, तुम रहमत के अहल हो, तुम्हारे अंदर जो वो रहमत है, वो अंत अहलु अंत जूद है, तुम तो जवाद हो। जवाद का मतलब ये होता है कि तुम तो सही हो, तुम तो बहुत ज्यादा देने वाले हो। और जवाद की जो एक मीनिंग होती है सिस्टर पाक, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि इसको तो जरूर करें। हम अल्लाह से कहते हैं अजवद, अजवद कहते हैं सबसे ज्यादा जवाद। और जवाद की जो असल मीनिंग वही आती है कि जब खुदा ने हजरत नूह से कहा था कि ए नूह, आसमान से कहा था कि ए पानी इसको रोक दो, आसमान से कहा था कि पानी बरसाना छोड़ दो, जमीन से कहा था कि इस पानी को निकल जाओ। और फिर हजरत नूह की कश्ती, अब हर तरफ तबाही 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 थी। अब हजरत नूह की कश्ती को, अब ये सिर्फ मैं जवाद की मीनिंग बताती हूँ सिस्टर फाज़ा, क्योंकि हमने मुनाजात शाबानिया में अल्लाह को कहा तुम जवाद हो और मेरी तरफ मुझसे जवादियत के साथ पेश आ जाओ और मेरे लिए तुम जवाद बन जाओ। तो जवाद की असल मीनिंग ये है कि हजरत नूह की जब कश्ती पानी रुक गया था तो उस वक्त हर तरफ से तबाही तबाही थी। अब हजरत नूह की कश्ती कहाँ जाए, कौन सी ऐसी जगह? तो परवरदिगार आलम ने हजरत नूह से कहा कि एक पहाड़ है जिसका नाम है कोहे जूदी कहा गया था, वो जूदी पहाड़ है, उसके ऊपर जाओ। और वो जो पहाड़ जूदी था ना, जूदी वही आता है कि एक ऐसा पहाड़ जो इस कदर खूबसूरत था, जहाँ सबसे सब था, जहाँ जमीन पाक थी, जहाँ ग्रीन था, जहाँ उसकी हवा बहुत खूबसूरत थी, जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त उगाए तो बेहतरीन दरख्त आए, जहाँ जिंदगी थी, जहाँ हयात थी, तो कहा वो जूदी पे जाकर आ जाओ। तो जूदी का मतलब होता है वो जगह जो खूबसूरत हो, जहाँ बहुत खूबसूरत ऑक्सीजन हो, जहाँ हयात हो, जहाँ फिर कहते हैं दरख्त हो, जहाँ खाना पीना हर चीज मौजूद हो। तो हम अल्लाह से कहते हैं कि तुम जवाद हो तो मेरे लिए वैसा जवाद बन जाओ। तो देखिए जो दूसरा पैराग्राफ है सिस्टर फाज़ा, हम उसमें अल्लाह को इस तरह से कहते हैं फिर हम अल्लाह से अपने नफ्स की शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मेरे नफ्स ने ये कर दिया। फिर तीसरे पैराग्राफ में जब हम आते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है, उसमें भी हम कहते हैं इलाही तवल्लो मिन अमरी मा अंत अहलहु बअदु अलैया बिफज़लिका। फिर हम अल्लाह से कहते हैं कि ए अल्लाह मुझे मोड़ दो। जो तीसरा पैराग्राफ, उसमें अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह मुझे मोड़ दो। कहाँ पर मोड़ दो? अपने अम्र की तरफ, अपने हुक्म की तरफ तो मुझे मोड़ के लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं जो है मैंने गुनाह अपने आप को तुझसे दूर कर दिया है। और माँ अंत अहलु, जिस अम्र जिस वादे की तुम हकदार हो उस वादे की तरफ मुझे लेकर आओ। जिस वादे के लिए मैं कह रहा हूँ वो नहीं, लेकिन जो तुम कहते हो, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। इलाही कद सतरत अलैया जुनूबन फि दुनिया व अना अहूजु इला सतरहा अला। या कहते हैं ए अल्लाह तुम मेरे गुनाहों को अगर इस दुनिया में छुपा दोगे तो मेरी इज्जत बच जाएगी अल्लाह, वरना दुनिया वाले जो है एगो को खोल के रख देते हैं, इंसान को तोड़ के रख देते हैं। जिस तरह से तुमने मेरी दुनिया में एगो को छुपाया है अल्लाह, आखिरत में भी मेरे एगो को इस तरह से छुपा। अब देखिए जो चौथा पैराग्राफ है वो भी खूबसूरत है। इसमें हम अल्लाह से कहते हैं इलाही ला तरुद्द हाजती वला तुखय्यिब तमई वला तक़ता मिनका रजाई व अमली इलाही लो अरदत हवानी लम तहदिनी वलो अरदत फसीहती लम तुअफ़िनी। अब यहाँ पर सिस्टर फाज़ा मुझे वो होता है कि इतनी खूबसूरत दुआ है कि उसमें जब हम अल्लाह से मांग रहे हैं, ये जो चौथा पैराग्राफ है उसमें हम अल्लाह से कहते हैं इलाही ला तरुद्द, ए अल्लाह मुझे रद्द न कर, मुझे मेरे जो मेरी हाजतें हैं, ए अल्लाह जो मैं तुमसे हाजतें मांग रहा हूँ ना, इन हाजतों को तुम मेरे ये फेंक ना दो। और वला तुखय्यिब, और मुझे ना उम्मीद ना कर ले, ना तुखय्यिब बिनी वल ख्वाब, मुझे इस तरह से ना कर दे कि मैं बेबस हो जाऊं। मेरी चाहत को दम पी, जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ, मेरी लालच को जो तुम्हारे अंदर है, कोई गलत बात नहीं अल्लाह से लालच रखना। अल्लाह से लालच रखना रहमत की, फज़ल की, ये बंदे के अंदर फितरतन मौजूद है, और ये फितरत में बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। लालच रखना, दुनिया की लालच रखना,
शैतान जो जिस तरफ लेकर जाता है वो लालच बुरी होती है। वला तख्तर मिन तरजाई व अमली, और मैं कत्ल नहीं करूँगा ए अल्लाह तुमसे अपनी उम्मीदों को, और मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊँगा, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं हो जाऊँगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आता है इलाही लो अरद्ता हवानी लम तहदिनी, ए अल्लाह अगर तुमने इरादा कर दिया मुझे ऊपर से आसमान से फेंक कर जमीन पर लगाने का तुमने अगर इरादा कर लिया तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। अगर तुमने मुझे गुमराह करने की कोशिश की कोई नहीं बता सकता। लम तहदिनी वलो अरद्ता फसीहती लम तुआफिनी, और यहाँ पर भी आते हैं कि अल्लाह अगर तुमने मेरे साथ फसीहत की तो कोई भी उसको आफियत नहीं दे सकता है। तो सिस्टर फायजा, मुझे नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, तो मैं यहाँ पर बस स्टॉप करती हूँ। 3-4 मिनट बाकी रह अगर गए इससे हैं। पर 3-4 जी मिनट हमारे पास रह गए, हमें 25 मिनट में हमने फिनिश करना है, तो 3 मिनट तकरीबन हमारे पास रह गए। तो कुछ और इसमें ऐसी मज़ीद कोई आप अहम पॉइंट जो आप हाईलाइट करना चाहें कि हम इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? क्योंकि जिस तरह इलाही करके मेरे ख़्याल 4 से 5 हिस्से बन जाते हैं दुआ के शायद, या शायद उससे ज़्यादा। तो इसमें हम अगर एक-एक हिस्से को भी याद करें और उसको समझ के याद करके उर्दू तर्जुमे के साथ वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, तो आप यकीन करें कि हमारे वजूद का हिस्सा बनेगा। तो इस एतबार से क्या कंक्लूसिवली पैगाम देना चाहेंगे? और एक छोटी-सी चीज़ जी मैं पूछना चाह रही थी कि अगर कोई मायूस हो बहुत ज़्यादा, यानी अपने हालात की वजह से, मुश्किलात की वजह से थका होता है, कई दफ़ा लोग तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं अब मैं क्या अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, नाउज़ुबिल्लाह, मुझे तो अल्लाह ताला ने बड़ी वो डाल दी। कई दफ़ा हो जाता है, इंसान है, थक जाता है अपने आप से, हालात और वाक़यात से। तो ऐसी सूरत में हम किस तरह उस इंसान के दिल को ज़िंदगी की तरफ पलटा सकते हैं? जी सिस्टर फायजा, तो सबसे पहले अभी जैसे अभी आपने कहा कि कोई मायूस हो गया है अल्लाह ज़िंदगी से, फिर तो उसकी हालत को, कंडीशन को देखना पड़ेगा, तो उसके मुताबिक फिर हम आगे जाएँगे। दूसरी चीज़ यही आती है कि अगर कोई इंसान मायूस हो गया है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्यार से और बहुत सुकून, प्यार और उसी की जो सोच है ना, उसी की सोच को पकड़ के उसको पॉज़िटिव बनाकर अल्लाह की रहमत को दिखाना चाहिए। आप देखिए इस दुआ के अंदर तो सिर्फ़ रहमत ही रहमत है, रहमत दिखाकर उसको लेकर आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहूँगी सिस्टर फायजा, मैं 2 लफ्ज़ों में कहूँगी कि देखिए ये दुआ ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि हमें दुआ ख़त्म करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुआ को पूरी की पूरी ख़त्म करो। 5 नमाज़ें हैं ना हमारे पास, हर नमाज़ के बाद 1 सेंटेंस आप पढ़ लो। हर नमाज़ के बाद आप 1 सेंटेंस पढ़ लो, 1 महीने में आपकी दुआ कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें सब कुछ मिल गया, ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी-पूरी दुआ करूँ। 1 नमाज़ के बाद 1 सेंटेंस पढ़ो, 1 महीने में 6 महीने में आप दुआ ख़त्म करो। कोई बात नहीं, अल्लाह को ये भी पसंद है। अल्लाह को तो इश्क से पुकारने से हम पुकारते ही काफ़ी है उसके लिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की। और मैं समझती हूँ जिस तरह आपने अभी बात की कि कई दफ़ा जब हम मायूस हो रहे होते हैं ना, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम ये आँखें जो झपका रहे हैं, ये मुश्किल को जो फ़ेस करने की थोड़ी बहुत भी जो हिम्मत हमारे अंदर, हमारे हिसाब से थोड़ी बहुत जो है वो हम होती है, ये अल्लाह ही की मदद से होती है। हम तो अगर वो ना चाहे तो हम सोच भी नहीं सकते, वो ना चाहे तो हाथ भी नहीं हिला सकते, और वो ना चाहे तो मुश्किलात में मौजूद आसानियाँ जो वो हमें दे रहा होता है, वो भी ना मौजूद हों। तो इसलिए इंसान को अपने दिल को मुनाजात के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, हिकमत के जुमलों के ज़रिए ज़िंदा करते रहना चाहिए। और जिस तरह सिस्टर मकसूदा आपने कहा कि याद कर लेना चाहिए, तो आप डेली आप देखिए अगर सिर्फ़ 10 मिनट आप एक पैरा पढ़ने में शायद लग जाएगा मैक्सिमम, सिर्फ़ 10 मिनट। और अगर उसको थोड़ा तर्जुमा करके याद करने की कोशिश करें तो चलो 1 घंटा इतना तो हो ही जाएगा कि आपकी ज़ुबान पे वो अबूर आ जाए। तो क्योंकि ये असासा है हमारी मौत के बाद असल में जो अगली दुनिया में अगली मंजिलों को तय करने के लिए, दुनिया को तो तय करने के लिए हैं ही हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बातिन की निगाहें नहीं खुली होती, तो हम क्या हासिल कर रहे हैं इस दुआ से हमें नज़र नहीं आ रहा होता उस तरीके से। तो हम इन चीज़ों को इस एतबार से भी देखें। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया सिस्टर मकसूदा, मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ आपके वक़्त और शमूलियत के लिए। और देखने सुनने वालों से यही कहेंगे कि दुआओं के ज़रिए, मनाजात के ज़रिए अपने दिलों को मुस्तहकम करें और अपने मज़लूम बहन भाइयों को मत भूलें, इमाम वक़्त के ज़हूर की दुआ करें, उनका सदका दें और अपनी खुसूसी दुआओं में हम सबको भी याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।